اب یہ جو عذاب دنیاوی آتا ہے قوموں پر، یہ تیسرا نقطہ ہے اس قرآن کے قانون عذاب کا، تیسری شق۔ ایک تو یہ کفار پر آتا ہے، لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ میں نے جو آیت آج پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عذاب اکبر، عذاب ادنا۔ عذاب اکبر وہ ہوتا تھا کہ جس میں پوری قوم تہس نہس کر دی گئی۔ قرآن مجید میں جب بیان ہوتا ہے قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، پھر یہ کہ قوم شعیب کا، تو کہیں آپ کو الفاظ ملیں گے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ کئی الفاظ ملیں گے لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آ رہے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، مکین کوئی نظر نہیں آتا۔ کہیں الفاظ آتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ یہ ہے استیصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل استیصال، استحصال علیحدہ لفظ ہے، ایکسپلائٹیشن، استحصال ہا کے ساتھ، اور یہ استیصال ہے یا کے ساتھ۔ اصل سے کسی پودے کو اگر آپ نے جڑ سے اکھیڑ لیا ہے تو اب اس کے دوبارہ جو ہے اس کے ظہور کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہاں آپ نے اوپر سے کاٹ دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جو ہے اس کا ہے جڑ موجود ہے تو پودا پھر پھوٹ پڑے گا، پھر وجود میں آ جائے گا۔ تو استیصال کہتے ہیں جڑ سے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا یا كَفَرُوا، اس کافر اور ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن یہ عذاب نوٹ کر لیجئے صرف اور صرف اور صرف ان قوموں پر آتا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی طرف کسی رسول کو مبعوث کرے۔ رسول آئے، اللہ کی آیات انہوں نے سنائیں، حق کو واضح کر دیا، قول سے بھی اپنے عمل سے بھی حق کی گواہی دے دی، بلکہ حق کی گواہی کا حق ادا کر دیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا، حق مبرہن ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اڑے رہے جو کفر کے اوپر، تو معلوم ہوا کہ اب ان میں سرے سے کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے۔ اب تو ایسے ہی ہے جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آگ دکھا دیتے ہیں تاکہ جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ اصل میں پرجنگ ہے، اس روئے زمین کو پرج کیا جاتا رہا ہے، پاک کیا جاتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَقْتًا فَوَقْتًا، اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم کے ذریعے سے دوسری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پرجنگ ہوتی رہی ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی رسول آیا اور اس رسول کی دعوت نہیں مانی، رسول تو یوں سمجھیے نا کہ وہ تو ایک اللہ کی عریاں برہان بن کر آتا ہے، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی دعوت میں، وہ تو عریاں برہان ہے اللہ کی، اس پر بھی نہیں مانا تو معلوم ہوا کہ کوئی خیر نہیں اب ان کے اندر، پھر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب الاستیصال ہے، عذاب اکبر۔ البتہ ہمیشہ اس سے پہلے اللہ کا قانون رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی دو صورتوں میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، سورہ انعام میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی۔ اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، چھوٹی چھوٹی سزائیں، منبہات اس کو کہیں گے، تنبیہات، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، یہ عیش میں مگن ہیں، سن نہیں رہے ہیں رسول کی بات، ذرا ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرو، شاید آنکھیں کھل جائیں، ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ گئی ہے، کوئی قحط ان کے اوپر مسلط کر دو۔ مکے پر بھی قحط مسلط ہوا ہے اور مصر میں قحط ڈالا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، شاید یہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے عذاب ہیں کہ جو آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 7 عذاب آئے ہیں آل فرعون پر، اسی لیے 9 آیات بینات جس کو کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، 9 آیتیں ہم نے دی، 9 معجزے دیے حضرت موسیٰ کو، ان میں 2 تو وہ ہیں جو ابتدا ہی میں دے دیے گئے، یعنی ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، یا وہ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، نکلتا تھا تو وہ سورج کی طرح روشن، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا مرض ہو۔ لیکن اس کے بعد کہیں ان کے اوپر میںڈکوں کا عذاب مسلط کیا گیا، کہیں ان کے اوپر سیلاب آیا، کہیں اوپر خون کی بارشیں ہوئی ہیں، کہیں اور چیچڑیاں ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں، کہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط مسلط کیا، 7 اس طرح کے عذاب آئے۔ لیکن اس کو کہتے ہیں عذاب الادنا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اگر اس عذاب ادنا سے جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، بچ جائیں گے۔ لیکن اگر
غفلت اتنی گہری ہے کہ اس طرح کے عذابوں سے بھی آنکھ نہیں کھل رہی، ہوش میں نہیں آ رہے، تو پھر گویا کہ ثابت ہو گیا آخری درجے میں کہ اب یہ عذاب استیصال کے مستحق ہو گئے کہ ان کو اب ختم کر دیا جائے، نسیم منسیہ کر دیا جائے، ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کے محل تو رہ جائیں لیکن ان محلوں میں رہنے والے کہیں نظر